کشمیر جسے جنت کی وادی کہا جاتا ہے، اس جنت سے اٹھتی ہوئی چیخیں ہر پاکستانی کے دل کو بے چین کر رہی ہیں۔ پچھلے کچھ مہینوں سے آزاد جموں کشمیر کی سڑکیں احتجاج کا منظر پیش کر رہی ہیں۔ اس پروٹیسٹ کی قیادت جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کر رہی ہے۔ یہ کوئی سیاسی پارٹی نہیں ہے، بلکہ یہ مختلف گروپس اور تنظیموں کا الائنس ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ احتجاج کیوں ہو رہا ہے؟ کشمیر کے لوگ مہینوں سے کیوں سڑکوں پر آئے ہوئے ہیں؟ اور جب وہ مہینوں سے سڑکوں پر آئے ہوئے تھے تو اب جا کر یہ احتجاج جو ہے وہ خونی منظر کیوں پیش کر رہا ہے؟ اس میں دیکھا جائے تو دونوں طرف اپنے ہیں۔ ایک طرف ہمارے کشمیری بہن بھائی اور دوسری طرف ادارے۔ تو ایک ایسا منظر کیوں کھینچا جا رہا ہے کہ جنگ چل رہی ہے، ایک طرف ہمارے اپنے لوگ ہیں، دوسری طرف کوئی مخالفین ہیں، اور جو دوسری طرف کی اگر بات کریں تو وہ کہتے ہیں کہ اس طرف جو ہے وہ ملک دشمن لوگ ہیں۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ طاقت کا استعمال نظر آئے لیکن وجہ واضح نہ ہو تو سوال تو اٹھتا ہے۔ دوسری طرف اگر ہمارے کشمیری بہن بھائیوں کی بات کریں تو ان کے مطالبات غلط نہیں ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ جو ریزرو سیٹس ہیں، 12 سیٹس ہوتی ہیں، وہ ریفیوجیز کے لیے ہیں، اور ریفیوجیز وہ لوگ ہیں جو کہ انڈیا سے مائگریٹ ہو کے پاکستان آئے تھے، لیکن اب وہ کشمیر میں نہیں بھی رہتے ہیں، لیکن وہ سیٹس جو ہیں وہ ریفیوجیز کے لیے ریزرو ہیں۔ اسی لیے احتجاج جاری تھا۔ آزاد جموں کشمیر حکومت اور سیاسی پارٹیوں کا کہنا ہے کہ جو 12 ریزرو سیٹس ہیں یہ آزاد جموں کشمیر کے دستور کا حصہ ہیں۔ اس کو چینج کرنے کے لیے کانسٹیٹیوشنل چینجز کرنی پڑیں گی۔ دونوں کے درمیان بہت دیر سے یہ چل رہی تھی چیزیں کہ کشمیر کی جو عوام ہے وہ احتجاج کر رہی تھی، حکومت جا کے بات چیت کرتی تھی، ان کی مطالبات سن رہی تھی، ماننے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ ہمیں کبھی کبھی خبر یہ بھی مل رہی تھی کہ ان کے مطالبات مان لیے گئے ہیں، لیکن پھر ایک دم سے یہ جو بات چیت کا سلسلہ، یہ جو ایک دم سے یہ جنگ کی صورتحال میں تبدیل کیسے ہو گیا، یہ ہم آگے جا کے اس پہ بات کرتے ہیں۔ پہلے ہم کشمیریوں کے مطالبات پہ بات کر لیں۔ ایک تو میں نے بتا دیا کہ وہ چاہتے ہیں کہ ریزرو سیٹس جو ہیں وہ ان کے اپنے ہی لوگ ہوں جو کشمیر میں رہتے ہوں، تاکہ وہ کشمیر کی صحیح سے نمائندگی کر پائیں۔ تو یہ کوئی غلط بات نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی وہ باقی چیزوں میں بھی چاہتے ہیں کہ ان کے ہاں جو الیکشن ہوتے ہیں وہ ٹرانسپیرنٹ ہوں، اور جس نمائندے کو چوز کریں وہ اس کے جو رزلٹ ہیں وہ صحیح آئیں، اور باقی جو بیسک فیسلٹیز بھی جو ہے نا وہ کشمیر میں نہیں ہے۔ وہاں کا ایجوکیشنل سسٹم جو ہے اس کو بھی بہتر کیا جائے۔ وہاں کی عوام کی بچوں کی ویڈیوز بھی آ رہی ہیں کہ وہاں پہ ایک ہی یونیورسٹی ہے جس کے حالات کوئی اتنے اچھے نہیں ہیں۔ اداروں کا کہنا ہے کہ احتجاج پرامن چل رہا تھا، ادارے پوری طرح سے کوآپریٹ کر رہے تھے، لیکن پھر وہاں پر کچھ لوگوں کے پاس اسلحہ پایا گیا اور کچھ ایسی چیزیں سامنے آئیں جن سے غیر ملکی عناصر شامل ہونے کا شبہ ظاہر ہوا، اور اسی وجہ سے ان کے درمیان میں جھڑپ ہوئی۔ کچھ فائرنگ ان کی طرف سے ہوئی، کچھ اس طرف سے ہوئی۔ لیکن ہم جو ویڈیوز دیکھ رہے ہیں ان ویڈیوز میں بچے بھی ہیں، جو بچے کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہم اپنے رائٹ کے لیے باہر نکلے ہیں۔ عورتیں ہیں بہت زیادہ، عورتیں بھی یہی کہہ رہی ہیں کہ بھئی ہم تو اپنے رائٹس کے لیے باہر نکلے ہیں، ہم تو ملک دشمن نہیں ہے بھئی، ہم تو عام لوگ ہیں۔ اور ان کی بات بالکل صحیح ہے، وہ عام لوگ ہیں۔ آئی ڈونٹ نو اگر ایکچولی کچھ ہے بھی ایسے لوگ کہ جو ایسے ایجنڈا کے ساتھ ہیں جو کہ کشمیر میں فساد پھیلانا چاہتے ہیں، تو وہ ایک سپریٹ ایشو ہے، لیکن وہ جو ساری عوام نکلی ہے وہ اس لیے نہیں نکلی ہے کہ وہ کوئی ملک دشمن ہے، وہ تو ہمارے اپنے ہی لوگ ہیں۔ جب دونوں طرف اپنے ہیں تو آخر مسئلہ کیا ہے؟ آئیے ذرا اس کو ذرا ڈیٹیل میں ڈسکس کرتے ہیں۔ اس میں کچھ ایسے لوگ بھی شامل ہیں جو کہ ملک دشمن ہیں، اور جو کہ ہمارے اپنے اداروں پر اور جو سیکیورٹی فورسز وہاں پر تھیں ان پر فائرنگ بھی کر رہے تھے، اور اسلحہ بھی وہاں سے برآمد ہوا۔ ایسا ہو بھی سکتا ہے۔ اصل میں پتہ کیا ہے کہ ہمارے جو ادارے ہیں نا اس پر جو ٹرسٹ ہے نا آلریڈی عوام کا شیک کیا ہوا ہے۔ سو یہ ہو بھی سکتا ہے کبھی وہ سچ بھی بول رہے ہوں، لیکن کیا ہے کہ عوام کا جو ٹرسٹ ہے ہی نہیں ہے ہمارے اداروں پر، انہیں لگتا ہی نہیں کہ یہ کوئی سچی بات کریں گے۔ کیا ہے کہ گھر کے اندر کچھ بھی ہو جائے، بہت ہی کوئی ورسٹ کیس آئے کہ کوئی باہر کا بندہ آ گیا ہے جو گھر کو بالکل تباہ کر رہا ہے، تو اس بندے کو ٹارگٹ کیا جانا چاہیے، نہ کہ عوام کو۔
ٹھیک ہے اگر کوئی ہے جو ہمارے ملک کا امن تباہ کرنا چاہتا ہے یا کچھ اس طرح سے کرنا چاہتا ہے، اگر ایسے لگ بھی رہا ہے کہ وہ بندہ ان کی نمائندگی کر رہا ہے اور اس نے اتنے سارے لوگوں کو اپنے ساتھ انفلوئنس میں لیا ہوا ہے، تو آپ کو یہ انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے کہ وہ سارے لوگ جو ہیں وہ تو ہمارے اپنے ہی ہیں نا، حالانکہ ایک طرف وہ قربانیاں بھی دے رہے ہیں۔ دیکھا جائے تو جنگ کے دوران میں کون تھا جو بارڈر پہ جا کے لڑائیاں لڑ رہا تھا، کون تھا جو ہمیں پروٹیکٹ کر رہا تھا؟ وہ ایکسیپٹ کہ ان کی قربانیاں ہیں، لیکن چونکہ ان کے پاس پاور ہے تو کہیں نہ کہیں وہ پاور گھر کے اندر بھی یوز کر دیتے ہیں، جبکہ گھر کے اندر نہیں یوز ہونی چاہیے۔ عام عوام کے درمیان آپ کو عوام کے طریقے سے ٹریٹ کیا جانا چاہیے، ان کے ساتھ ٹیبل ٹاک ہونے چاہیے، ٹھیک ہے، ان کے ساتھ بات چیت سے مسئلے حل ہونے چاہیے۔ دیکھا جائے تو قربانیاں دے کے بھی ایک امپریشن خراب ہو رہا ہے اور ہوتا آ رہا ہے، کیونکہ کیا ہے کہ عوام کے ساتھ ان کے لیول پہ آ کے بات کی جانی چاہیے۔ ہر چیز کو ہم اس طرح سے نہیں روک سکتے، اس طرح سے نہ ہی روکی جانی چاہیے تلوار کی نوک پہ، یا مطلب آپ نے کہہ دیا تو بات مان لی جائے، ایسے نہیں ہوتا۔ حالانکہ جتنا میں نے ایز اے پاکستانی ریاستی اداروں کے بارے میں جانا ہے اور ان کے نمائندگان کے بارے میں جانا ہے، تو وہ بھی پاکستان کا ہی سوچ رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کا طریقہ کار ڈفرینٹ ہوتا ہے۔ وہ سوچتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ وہ بہترین ڈیسیژن لے سکتے ہیں ایز کمپیئر ٹو کوئی بھی ایک عوامی لیڈر ہے۔ ان کو لگ رہا ہوتا ہے کہ اس ٹائم کو وہ کرپٹڈ ہے یا ان کے ساتھ بات چیت نہیں بن رہی، یا ایون یہ پروف بھی ہوا ریسنٹ ٹائم میں، انٹرنیشنل لیول پر بھی اور نیشنل لیول پر بھی چیزیں کچھ اچھے ہوئی ہیں، کچھ بہتر ہوئی ہیں، لیکن آپ کو عوام کی بات بھی سمجھنی چاہیے۔ آپ ایک دوسری سائڈ پہ آ جاتے ہو، آپ اپوزیشن سائڈ پہ آ جاتے ہو کہ عوام میں وہ ہوتا ہے جو عوامی لیڈر ہوتا ہے، جو ان میں سے ہوتا ہے، جو دوسری طرف ہوتا ہے جس کے پاس طاقت ہوتی ہے، وہ ان کو لگ رہا ہوتا ہے کہ وہ کوئی اپوزیشن ہے، وہ کوئی ایسا ہے جو ہمارا دشمن ہے، اور جو اس ٹائم ہمارے ساتھ ہے، جو ہمارے بات کر رہا ہے، وہ ہمارے میں سے ہے، ہمارا بندہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس طرح سے ڈویژن ہو جاتی ہے۔ تو آپ کو بھی چاہیے کہ عوام کے ساتھ ذرا سافٹ حالات رکھیں، اور ایکچولی اگر یہ فیکٹ درست ہیں اور کسی حد تک لگ بھی رہی ہیں، جس طرح ویڈیوز آ رہی ہیں، ایون کشمیر کے بچے بڑے سب لوگ ویڈیو بنا کے ڈال رہے ہیں، یہ تو بہت ہی افسوسناک بات ہے کہ اپنے ہی لوگوں کو آپ نے خود ہی اگر اس طرح سے ٹریٹ کیا، اس طرح کا دشمنوں والا حساب رکھا، یہ تو بہت ہی غلط بات۔ احتجاج تو ہر بندے کا حق ہونا چاہیے نا، اور اگر ان دیٹ کیس کہ ایسے کوئی عناصر آپ کو دکھے یا ایکچولی آپ نے کارروائی ان لوگوں پر کی ہے، تو اس کے ثبوت آپ کو چاہیے عوام کے سامنے لائیں، ورنہ جب آپ ایکشن یہ ہے بھی ایک پرابلم ہے، یہ سم ٹائم ہوتا بھی ہے اور ہو بھی سکتا ہے کہ آپ جو ایکشن لے رہے ہوتے ہو وہ ایکچولی بندہ صحیح نہ ہو ملک کے لیے، اس کو ثبوت بھی تو سامنے لانے چاہیے نا۔ جب آپ ایکشن لے رہے ہو اور اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے عوام کے سامنے، ایون میڈیا بلیک آؤٹ ہے، میڈیا پر ہم دیکھ رہے ہیں، میں تو خود اس پہ بات کرنا چاہ رہی تھی، بٹ میں چاہ رہی تھی کہ ایکچوئل نیوز آ جائے۔ اگر سچی مچی کوئی ایسا ہے جو ملک دشمن ہے، اسی بات کو میں بھی ریز کر دوں، تو یہ تو بہت ہی غلط بات ہو جائے گا نا، کیونکہ کشمیر ایک بہت ہی سینسیٹیو ٹاپک ہے۔ دیکھو بھی جہاں پر اچھے کام بھی ہو رہے ہوں گے، آپ اچھے بھی کرو، جہاں پہ اتنا بھی خراب کرو گے نا تو وہ خراب ہی ہوگا، ٹھیک ہے، اور وہ کوئی اچھی بات نہیں ہوگی۔ اور ویسے بھی ایک انسان کا قتل اور غلط وجہ سے ہو تو وہ پوری انسانیت کا قتل ہوتا ہے۔ اگر تو یہ جھوٹ ہے تو اس کو ثبوت کے ساتھ پروف کیا جائے، اگر جھوٹ نہیں ہے تو پھر تو ایک کوسچن مارک ہے کہ اتنے لوگوں پر ظلم کرنا نہیں بنتا، یہ تو ظلم ہو گیا نا ہمارے اپنے ہی لوگوں کے ساتھ۔ پھر بات یہ بھی آتی ہے کہ ایسی جو تنظیمیں ہیں یہ جب گرو کر رہی ہوتی ہیں تو ہماری سیکیورٹی فورسز کہاں ہوتی ہیں؟ یہ کیوں نہیں سب جس کو ختم، جہاں ہم پوری دنیا کی جنگیں ختم کرا رہے ہیں، جہاں ہم دنیا میں جو امن لانے کی کوشش کر رہے ہیں، ہمارے اپنے ہی ملک میں امن کیوں نہیں ہو رہا؟ کشمیر میں بھی معاملہ دیکھ ہی رہے ہیں، خراب چل رہے ہیں، ادھر سے بلوچستان میں بھی اس طرح کے معاملات خراب چل رہے ہیں۔ کیا ہوتا ہے کہ اگر کسی جگہ پہ کچھ دہشت گرد آ جائیں اور وہ آ کے دہشت گردی پھیلائیں، تو آپ اس دہشت گردوں کو جہاں نقصان پہنچاؤ گے، ارد گرد کے جو لوگ ہیں وہ بھی افیکٹ ہوں گے۔ تو یہ ہے کہ جب اس طرح سے گرو کر رہی ہو، جب ان کی بنیاد بن رہی ہوتی ہے ان تنظیموں کی، تو ہی ان کو ختم کر دینا چاہیے نا، بجائے اس کے کہ وہ اتنی گرو کر جائیں کہ اس کے بعد ہمارے اپنے ہی لوگوں کو نقصان پہنچے، یا پھر اس طرح سے آپ کو لوگ دشمن سمجھیں۔ تو یہ پہلے کیوں نہیں ختم کی جاتی ہیں؟ آخر میں یہی کہوں گی کہ اللہ کرے کہ کشمیر میں امن ہو جائے، جو بھی وہاں پہ لڑائیاں جھگڑے چل رہے ہیں وہ ختم ہو کے وہاں پہ بالکل پیس ہو جائے۔ وہ چھوٹے پیارے سے بچے ہیں وہاں پر، کس طرح سے وہ اپنے
رائٹس کے لیے نکلے ہوئے ہیں اور ان کی جو بھی مطالبات ہیں جو ویلڈ ہیں، اور یہ تو ویلڈ مطالبات ہیں جو ابھی تک سننے میں آئے ہیں، تو ان کو مان لیا جانا چاہیے اور سب ٹھیک ہو جائے۔ آئی وش کہ چیزیں پھر سے واپس ٹھیک ہوں اور اللہ کرے کہ سب ٹھیک ہو کشمیر میں، اور جو نقصان ہو چکا اس کی بھرپائی تو اب نہیں ہو پائے گی، لیکن غلطیوں سے سبق سیکھ لینا چاہیے۔ ماضی میں ریاست سے بہت بڑی غلطیاں ہوئیں جس کا بہت بڑا نقصان بھی پاکستان نے جھیلا، تو اب ہمیں ذرا سمجھدار ہو جانا چاہیے۔ اللہ خیر کرے، اللہ بہتر کرے سب پاکستانیوں کے لیے، موسٹ امپورٹنٹلی ہمارے کشمیری بہن بھائیوں کے لیے۔ اللہ نگہبان۔